10 سال بعد مشکل ترین حالات و واقعات سے گزر کر وہ آج اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا تھا تو نہ جانے کیوں ماضی کی تلخ یادوں کا دریچہ اس پر کھلتا چلا گیا۔ دل شدت سے ہمک رہا تھا کہ کاش آج وہ پاس ہوتا تو کتنے فخر سے دیکھتا اس کا دوست کس مقام پر پہنچ چکا ہے، بلکہ شاید وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ لیکن زندگی انسان کو وہ سب بھی دکھاتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کو بھی زندگی نے بہت تلخیاں دکھائی تھی۔ کامیاب انسان کو دیکھ کر دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ کامیابی پلیٹ میں سجا کر پیش کی گئی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی بھی مقام پر انسان کو پہنچنے کے لیے بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ کچھ اپنے بھی۔ اس نے بھی بہت کچھ قربان کیا۔ آج جب وہ اپنی منزل کو پہنچا تو اس کو سراہنے کے لیے، اس کی کامیابی پر خوش ہونے کے لیے نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ اس کے دل کی دنیا آباد رکھنے والا اس کا ہمدم، اس کا دوست، اس کا بھائی، بلکہ شاید وہ تو بھائیوں سے بڑھ کے تھا۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ تھا کا صیغہ لگاتا تو اندر اس کی روح تک تڑپ جاتی تھی۔ آج 10 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا کہ زرار حسن کا سامان اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ اس سے ضرور ملے گا۔ آج جب وہ زرار حسن سے ایس پی زرار حسن بن کر اپنے آفس میں پہلے دن آ کر بیٹھا تو ماضی شدت سے یاد آنے لگا۔ کہاں سے شروع ہوا یہ سفر؟ اور ابھی تک صرف ایک منزل نظر آئی تھی، ابھی اس کی اور بہت سی منزلیں باقی تھی۔ ایک وہ بھی دن تھا اس کی زندگی میں جب وہ سامان کو گلے لگا کر صرف چند گھنٹوں کے لیے خدا حافظ بول کر جو گھر لوٹا تھا تو ایک قیامت اس کی بھی منتظر تھی۔ زرار وہ قیامت صغرا کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو سامنے اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑا دیکھا۔ اقبال صاحب اور عاطقہ بیگم اس تاریک تر دن میں اسلام آباد سے آتے ہوئے ایک زبردست ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے گھر لوٹنے تک ان کی لاشیں کفن میں لپٹی گھر آ چکی تھیں۔ ماں باپ کو بے بس ایسے کفن میں دیکھنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ اس دنیا میں اپنے دادا کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ بہت رشتہ دار آئے، تسلیاں دی، لیکن سب کو واپس جانا تھا۔ اکمل صاحب جو ضد کر کے ملازموں کی فوج کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے کہ وہاں ان کی بے حساب زمینیں تھیں، اپنے اکلوتے اور عزیز از جان پوتے کے لیے انہیں سب چھوڑ کر بیچ باچ کر شہر آنا پڑا، کیونکہ جو بھی تھا وہ اتنے خود غرض نہیں تھے کہ زرار جو کہ ابھی صرف 17 سال کا تھا اس کو اکیلے دنیا اور حالات کے تھیپڑے کھانے چھوڑ دیتے۔ وہ لاہور آئے تو ٹوٹے بکھرے زرار کو سمیٹنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن وقت کی دھول ہر زخم کو منتمل کر دیتی ہے۔ جب تک اللہ نے انسان کی زندگی رکھی ہے تب تک انسان چاہے نہ چاہے جینا تو پڑتا ہے۔ زرار جیسے لاڈ پیار میں پلنے والے کے لیے ماں باپ کا چھن جانا بہت اذیت ناک تھا، لیکن اکمل صاحب نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیں گے۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بس کمی تھی تو رشتوں کی، انسانوں کی، کیونکہ کوئی مکان گھر تب بنتا ہے جب وہاں کوئی انسان ہو، خلوص ہو، پیار محبت ہو۔ زرار کو ٹوٹ کر چاہنے والے، اس کی ہر ضرورت کو اول رکھنے والے اس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اقبال صاحب اور عاطقہ بیگم کا کچھ غم ہلکا ہوا تو اسے سامان کا خیال آیا کہ اس نے اتنے دنوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ تعزیت کرنے آیا۔ زرار کو یہ بات مزید دکھی کر گئی کہ اس نے دوست ہو کر اس مشکل وقت میں زرار کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ یہ بات جانتا تھا کہ سمی نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ کسی خوشی یا غمی میں اسے اکیلا چھوڑ دے۔ پھر اقبال صاحب اور عاطقہ بیگم کے انتقال کے بعد مکمل طور پر غائب رہنا زرار کے دل کو یکدم بے چینی نے آن گھیرا۔ اس نے خود سے نتائج اخذ کرنے کے بجائے سمی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اور کیا قیامت اس پر ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ جب زندگی امتحان لینے پر آتی ہے تو حد ہی کر دیتی ہے، انسان کو ادموا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک شام وہ اداسی کی چادر میں لپٹے کچھ تلخ حقیقتوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے سمی کے ہاں اس نیت سے گیا کہ اس کو اچھی خاصی سنا کر آئے گا، لیکن وہ جو ہی گھر کے پاس پہنچا اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ دیکھ کر کہ گھر کو ایک بڑا سا تالا لگا ہوا ہے۔ زرار نے ہاتھ بڑھا کر تالے کو چھونا چاہا تو اس کے پاؤں تلے ایک کاغذ چرچرایا جو اس نے حیران ہوتے ہوئے اٹھایا۔ وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ سوفکن عرف زری کی لکھائی ہی تھی۔ حسن بھائی، ہم جا رہے ہیں یہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے، اور نہیں معلوم ہم کہاں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست مطلب سمی بھائی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ وہ ہمارے لیے مر چکے ہیں اور ہم ان کے لیے مر چکے۔ میں کس حوصلے سے وہ وجہ لکھوں یہاں جس کی وجہ سے بھائی کو ابو نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا۔
ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان پر لگنے والے الزام کی وجہ سے محلے والوں نے ہم پر زمین تنگ کر دی، ابو کی دکان پر قبضہ کر لیا گیا، ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا، اور میرے سسرال والوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ ان سب کے پیچھے بقول ابو کے بھائی کا ہاتھ ہے، لیکن حسن بھائی یقین کریں میرا دل نہیں مانتا آج تک کہ بھائی بد کردار کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کیوں بھلا کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی بھی ایک چھوٹی بہن ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ ہمیں خود غرض سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم انکل آنٹی کی تعزیت کے لیے بھی نہ آ سکے۔ بھائی ہمیں بہت دکھ ہے، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن ہمارے حالات ایسے تھے، ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کا سامنا کر سکتے۔ میں نہیں جانتی ہم کہاں رہیں گے، شاید کسی دور دراز علاقے میں بنی کسی جھونپڑی میں، کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ ہی اس گھر کا اکلوتا وارث میرا بھائی اور نہ ہی مال و دولت۔ مجھے یقین ہے آپ یہاں کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے، تبھی میں یہ لکھ کر چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ آپ ہمیں تلاش نہ کرتے رہیں۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے گا، کیونکہ خوشیوں پر آپ کا حق ہے، اور رہی بات ہماری، تو ہم تو اس دنیا میں آئی اس لیے ہیں تاکہ محض آزمائشیں اور مصائب دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا زرار بھائی، کیونکہ آپ میرے اصلی بھائی ہیں اور سیمی بھائی چائنا والے تھے، آپ دونوں بہت شدت سے یاد آتے ہیں، فقط آپ کی چھوٹی سی گڑیا۔ اس خط کو پڑھ کر زرار حسن کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹی ہوں گی۔ بھائی صاحب بات سنیے گا، زرار نے ہمت جمع کر کے سامنے سے گزرتے آدمی کو آواز دی تاکہ وہ ان سب کے بارے میں دوسروں کے تاثرات جان سکے۔ بھائی صاحب کیا آپ جانتے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ زرار نے تالے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، مصطفیٰ پادشاہ کے جوان بیٹے نے اپنے پڑوس میں رہنے والی عائشہ خاتون کی جوان بیٹی کی عزت لوٹی تھی، تو علاقہ والوں نے ان سب کو علاقہ بدر کر دیا، کیونکہ ایسے گندے لوگوں کی ہمارے علاقے میں کوئی جگہ نہیں۔ اب وہ لڑکی کہاں ہے جس کی عزت کو بقول آپ کے تار تار کیا گیا تھا؟ زرار نے کڑے دل کے ساتھ اگلا سوال کیا۔ اس کے لیے سامان کے بارے میں ایسی بیہودہ باتیں سننا بڑا تکلیف دہ تھا، زندگی تو جیسے اسے اپنی ساری ہولناکیاں دکھانے پر تل گئی تھی۔ اس لڑکی کی شادی اس کی ماں نے اس علاقے کے ہی لڑکے سارم شاہ سے کر دی۔ بڑا ہی کوئی نیک اور خدا ترس انسان تھا جو ایک زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی سے نکاح پر آمادہ ہو گیا۔ ان دونوں کے نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی عائشہ خاتون کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی مر گئی۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا یہ لوگ کہاں ہیں اور وہ صفورہ اور سارم کہاں رہ رہے ہیں۔ بس اللہ ہی معاف کرے، لوگوں کی بھی کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں، توبہ توبہ۔ بات کے آخر میں وہ آدمی بڑبڑاتا ہوا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا آگے بڑھ گیا، اور پیچھے زرار کی حالت تو وہ تھی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک بڑی آزمائش آ رہی تھی، وہ ہر طرف سے اکیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پہلے ماں باپ جیسا صاحبان چھن گیا، اور پھر جان سے پیارا دوست بھی نہ رہا، بہن کے نام کا ذوفقن بھی اب اس کی زندگی میں نہیں رہی۔ یہ کیسی آزمائش ہے یا رب! زرار وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، اس حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا کہ شاید خود کو کبھی نہ سپیٹ پاتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، اللہ نے انسان کے اندر اگر صبر کا مادہ نہ رکھا ہوتا تو انسان زندگی میں کبھی بھی آگے نہ بڑھ پاتا۔ وہ بھی صبر کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، آخر صبر آ ہی جاتا ہے، انسان آگے بڑھ ہی جاتا ہے۔ یہ بس انسان کی غلط فہمی اور وہم ہوتا ہے کہ فلاں اگر میری زندگی میں نہ رہا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں، انسان جینا سیکھ ہی جاتا ہے، اور یہی اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی حقیقت ہے۔ زرار نہ جانے کس دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، اسے اب انہی حالات میں جینا تھا۔ اس کی اب ساری دنیا اس کے ماں باپ کا بنایا ہوا گھر اور اس کے دادا اکمل صاحب تھے۔ اکمل صاحب نے بھی سب کچھ بیچ کر زرار کے پاس رہنے کا ارادہ کیا۔ یوں کٹھن ترین حالات کے بعد زندگی نارمل ہونے لگی، لیکن زرار کی ذات میں جو خلا آ گیا تھا وہ نہ جانے کب اور کیسے پر ہوتا۔ اس دن روتے ہوئے مٹی پر بیٹھا، اور پھر وہ وہاں سے خود سے عہد کر کے اٹھا کہ جب تک وہ سامان اور اس کی فیملی کو نہ ڈھونڈے اس کا کسی خوشی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ سامان صرف اس کا دوست ہی نہیں، اس کا سب کچھ تھا، اور ذوفقن اس کے لیے چھوٹی بہن سے کم نہیں تھی۔ تو ایسے میں وہ کیسے ان سب کو نظر انداز کر کے خود کو دنیا آباد کر لیتا؟ وہ کیسے خود غرض بن جاتا؟ سامان اور اس کا گھرانہ اس کے لیے بہت اہم تھا، جن کے بغیر وہ اپنی ذات کی خوشیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زرار جو کندھے لٹکائے گھر آیا تو اکمل صاحب کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر دوسری اور شاید آخری بار رویا۔ ابھی نہ سمجھ تھا، جذباتی تھا، ٹوٹ کر جو بکھرا تو سنبھلنا آسان نہیں تھا۔ اکمل صاحب نے بھی اسے رونے دیا،
اور جب وہ رو چکا تو اس کو سمجھایا اب اس کو کمزور نہیں پڑنا، زندگی نے جو اسے ہولناکیاں دکھائیں تو اسے جرأت مندی سے ان کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ یہ زمانہ بزدل اور کمزور لوگوں کا زمانہ نہیں۔ زرار حسن نے اسی وقت بڑی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور طے کر لیا کہ اسے کمزور نہیں پڑنا، اسے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ سمان کو ڈھونڈ سکے۔ ماں باپ تو نہ رہے، لیکن ماں باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اقبال صاحب اس کو کہتے تھے کہ زرار بیٹا بڑا ہو کر ایس پی بنے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ ہر پولیس آفیسر حرام خور نہیں ہوتا، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ زرار کو اب اقبال صاحب کا خواب پورا کرنا تھا اور سمان کو ڈھونڈنا تھا جو کسی کردہ یا نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس دن اکمل صاحب کے پاس سے اٹھنے سے پہلے اس نے ان سے اور خود سے بہت سے وعدے کیے، اور آج وہ ان وعدوں کی عملی تصویر بنے اپنے ذاتی آفس میں موجود تھا تو نہ جانے وہ کیوں ماضی کے دردناک سفر پر روانہ ہو گیا۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے اصل کو کبھی نہ بھولے۔ وہ آج کامیاب ہوا تھا تو اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کی زندگی میں کون سے خاص مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو اللہ کی مدد اور اس کی محنت سے حاصل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس طرح کا تھا نہ کلچر پروان چڑھ رہا تھا، اس کو ایسے میں ایماندار ہو کر کام کرنے میں بہت دشواری پیش آئے گی، لیکن دیانتداری اور اخلاص اس کی گٹی میں شامل تھا۔ کچھ اس کے والدین اور کچھ اکمل صاحب نے اس کی پرورش ایسے کی کہ وہ غلط راستے پر چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے کبھی ان کی تربیت پر حرف نہیں آنے دیا تھا۔ اکمل صاحب جو اس کی خاطر ہر طرح کے حالات سے لڑے، یہاں تک کہ وقت اور حالات نے ان کو ویل چیئر پر بٹھا دیا، وہ کیسے ان کا مان بھروسہ توڑ دیتا۔ وہ آج بہت خوش تھا اور شاید خوشی سے زیادہ اداسی غالب تھی۔ فی الحال وہ اپنی کیفیت کو نہ ہی سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس کو زبان دے پا رہا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے اکمل صاحب نے جس طرح پرجوش انداز میں اس کو سیلوٹ کیا تھا تو اسے لگا جیسے اسے اس کے سالوں کی محنت کا ثمر مل گیا ہو۔ کتنا غرور، مان اور فخر تھا ان کے بوڑھے چہرے پر، کتنی خوشی تھی ان کی آنکھوں میں کہ ان کے ہونہار سپوت اقبال حسن کا بیٹا سی ایس ایس میں کامیابی کے بعد ایس پی کی کرسی سنبھال چکا تھا۔ انہوں نے زرار کے آفس جاتی سارے علاقے میں مٹھائی تقسیم کروائی اور اس کے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے آج سمان کے مل جانے کی دعا بھی صدقے دل سے کی کہ وہ چاہتے تھے ان کے پوتے کو اس کا دوست مل جائے تاکہ اس کی ذات کا ادھورا پن ختم ہو سکے۔ ان کی دعائیں بھلا کیسے رد ہو سکتی تھی، اور اللہ کے قریبی تھے اور اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ پلٹ کر دیکھ تو لیتے تیرا دیدار ہو جاتا، یہی تو تھا میری باقی عمر کا سرمایہ۔ اندھیرے کمرے اور اندھیرے فلیٹ میں جیسے سوگ کا سما تھا۔ آج جب اسے ٹھکرایا کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ٹھکرائے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی تو کسی کو ٹھکرا کر آیا تھا، بلکہ کسی کو نہیں، اپنے ماں باپ کو، کہ جن سے بڑھ کر اس دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ضد اور انا میں آ کر یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کو اس کے والدین نے کس طرح پال کر اس قابل بنایا کہ آج وہ اپنا ہر فیصلہ خود لینے کے قابل ہو چکا ہے۔ مائیکل نے اپنا موبائل جیسے ہی نکالا تو نہ جانے کہاں سے ایک تصویر ڈھونڈ کر اس پر نظریں جما دی۔ تصویر میں موجود مائیکل اس کا باپ، اس کی ماں تھی، اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں، سکون کی دولت سے مالا مال چہرے۔ نہ جانے زندگی کے حسین پل خواب کیوں ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کیوں ہم اپنی نام نہاد انا میں آ کر خود اپنے ہاتھوں سے زندگی کے حسن کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ مائیکل کی آنکھوں سے ایک بھولا بسرا آنسو نکلا۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا اور اب تو کچھ زیادہ ہی اکیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی محبت نے اس کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ اپنے خیر خواہوں کو ٹھکرا کر آیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ مائیکل ایک دم اٹھا، کمرے کی لائٹس آن کی تو پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ ہر طرف ایک بے ترتیبی جھلک رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا سگریٹ کے ٹکڑے، ایک دو جگہ شراب کی بوتلیں اور کپڑے الماری سے باہر ایسے ابل رہے تھے جیسے ان کو کبھی سیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ دیوار پر لگی گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی اور یہی 12 اس کے اندر بھی بج رہے تھے۔ اسے جیسے سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو خود کو غور سے دیکھنے لگا۔ انگریزوں جیسے ہی سرخ و سفید رنگ پر بھورے بال اور تیکھے نقوش اس کو زیادہ جاذب نظر بناتے تھے۔ زیادہ تر انگریزوں میں کشش نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو اس نے مجھے ٹھکرا دیا؟ مائیکل اپنی شکل بغور دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس نے فون پکڑ کر تیزی سے شیزا کا نمبر ملانا شروع کیا۔ آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسری طرف شیزا نے پہلی بار کال کاٹ دی اور دوسری بار نمبر آف کر دیا۔
مائیکل نے خود کو بے بسی کی انتہا پر پاتے ہوئے زور سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا تو نہ جانے کیوں ایک دم اس کا خیال سادہ اور معصوم سے حجاب میں چھپے چہرے والی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ شیزا کی بہن ہوگی، لیکن شیزا کی بہن شیزا سے اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ مائیکل نہ جانے کیوں اس کو سوچنے لگا۔ اس کا دھیان شیزا سے ہٹ گیا۔ اس نے گزشتہ کل دوسری بار امبر کو دیکھا تھا اور وہ اس کے بارے میں جب بھی سوچتا تھا اس کا دھیان شیزا سے ہٹ جاتا تھا، بلکہ کچھ دیر کے لیے وہ جیسے سب کچھ ہی بھول جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ تھکا ماندہ کندھے لٹکائے وہیں بیڈ پر ٹھہر گیا تو خیالوں کی ڈور اس وقت امبر کی ذات میں الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والا غصہ اور ابال کہیں جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی اندر ٹھکرائے جانے کا وبال اٹھتا تو کبھی سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مائیکل نے بلند آواز سے خود کلامی کی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر شکست و ریخت کی عملی تصویر بن گیا، اور کمرے کے ایک کونے میں کھڑی شکست اس کو دیکھ کر مسکراتی رہی کہ ایک اور جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور انسان اس کا شکار ہو گیا تھا۔ نظر میں جو سمائی ہو نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ لاہور کے پی سی ہوٹل میں اس وقت وہ دونوں پہلی دفعہ آج یوں مل رہے تھے اور حیرت انگیز طور پر شیزا زیادہ پر اعتماد لگ رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ معمول کی بات ہو، اور دوسری طرف 26 سالہ ملک ارحم الجھا ہوا اور اپنی فطرت کے برعکس گھبرایا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے فی الحال خاموش تھے، جبکہ شیزا دلچسپی سے سامنے بیٹھے ملک ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی جس سے نہ جانے وہ کتنے دل مائل کر سکتی تھی۔ شیزا نے حسب معمول پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال کھلے کمر سے نیچے تک جاتے تھے۔ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والے اس کے بال ہی تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی اسے بہت جچ رہا تھا۔ وہ حقیقتاً خوبصورتی کی تعریف پر پورا اترتی تھی۔ لگتا ہے ملک ارحم صاحب آپ مین مومنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، شیزا نے بڑی ادا سے کہا اور خاموشی توڑی۔ لہجہ کھنکتا ہوا تھا، وہ بہت پیارا بولتی تھی۔ ہاں ویسے کہہ سکتے ہیں، ویسے حیرت ہے میں خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا، شاید آج تک اتنی خوبصورت لڑکی کا ساتھ نصیب نہیں ہوا۔ وہ بغیر کسی مبالغہ آرائی کے اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس بھرپور مرد اس وقت قدرے الجھا ہوا دکھ رہا تھا۔ اچھا میں اس کو اپنی تعریف سمجھوں؟ شیزا نے سامنے پڑے مینگو جوس کو لب لگائے۔ جی مس شیزا آپ اس کو تعریف ہی سمجھے، بھلا آپ پر کون تنقید کرے گا؟ ارحم نے آہستگی سے نرم لہجے میں اپنی بات شیزا تک پہنچائی۔ جواباً شیزا محض مسکرا کر رہ گئی۔ آپ بہت جلد میرے بارے میں اچھی رائے قائم کر رہے ہیں مسٹر ارحم، کیا پتہ میں ویسی بالکل نہ ہوں جیسے آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شیزا ہنوز اپنی نظریں اس پر جمائے ہوئے تھی۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ سے دوستی کر کے آپ کے بارے میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اب کی بار ارحم نے سیدھے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ جواباً شیزا گردن پیچھے گرائے ہنسنے لگی اور ارحم پلکیں جھپکے بنا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اور اگر میں آپ کا دوستی میں بڑھا ہوا ہاتھ نہ تھاموں تو؟ شیزا نے ذرا دیر بعد الٹا سوال کیا۔ تو میں آپ سے دوستی کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، وہ بھی دو بدو بولا۔ دیٹس دا اسپرٹ، بائی دا وے آئی لائک اٹ، وہ بھنوئے اچکاتی سرشاری سے بولی۔ جس جگہ وہ دونوں بیٹھے تھے وہاں بیک گراؤنڈ میوزک سے ماحول مزید پرفسوں بن رہا تھا۔ ملک ارحم ایسے میں شیزا کو اپنے ساتھ پا کر دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ تو پھر ملک ارحم امان اللہ صاحب، آپ کے اسی جذبے کے پیش نظر میں آپ کا دوستی میں بڑھا ہوا ہاتھ تھام رہی ہوں۔ میری طرف روز بہت سے ہاتھ بڑھتے ہیں لیکن میں ہر ایک کا ہاتھ ایسے ہی نہیں تھام لیتی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ مجھے بس اتنا یاد رہے گا میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس کو شیزا احسان کے دوست ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ احسان مندی سے بولا تو نہ جانے کیوں شیزا کو اچھا لگا۔ ملک ارحم میں کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جس کو بنیاد بنا کر وہ اس کو منع کرتی۔ اسمارٹ، ٹال، ہینڈسم، کیریئر، سب کچھ ہی تو پرفیکٹ تھا، تو اس سے دوستی کرنے میں بھلا کیا حرج تھا؟ ویسے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں آپ، کسی کسی کے لیے زبان خود ہی اچھا بولنے لگتی ہے، وہ درمیان سے شیزا کی بات کاٹ کر بولا۔ تو اب شیزا واقعی لاجواب ہوگی، بندہ بہت دلچسپ ہے، شیزا نے سوچا۔ یکلخت شیزا کا فون بج اٹھا اور سکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دوسری کال آتی اس نے نمبر ہی آف کر دیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ارحم پوچھے بنا نہیں رہ سکا کیونکہ وہ شیزا کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا۔ پہلی ملاقات میں سب پوچھ لیں گے کیا؟ آہستہ آہستہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بھائی اب تو ہم دوست بھی بن گئے نا؟ شیزا کی بات پر ملک ارحم نے جاندار کہکا لگایا کیونکہ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ وہ ایک ہی ملاقات میں اپنے بارے میں سب کچھ تو بتانے سے رہی،
ارحم کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ شیزہ احسان جو پہلی ملاقات میں اس کے دل میں سما گئی تھی وہ اب اس کی زندگی میں کسی نہ کسی رشتے سے شامل ہو گئی تھی۔ سوکھے زرد پرتوں پر نیچے پاؤں میں گھسیٹتے ہوئے دوپٹے کے ساتھ چلتے چلتے آ کر وہ اس مقام پر آ گئی جہاں سے جنگل مزید وحشتناک اور خوفناک لگنے لگتا تھا۔ چلنے سے پتوں کی چرچراہٹ سے خاموشی میں اچھا خاصا شور پیدا ہوتا تھا جو وہاں کسی بھی درندے کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن آج وہ اس سب سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص مقام پر آئی تو وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر کھل اٹھی کہ ان کے دھندلے چہرے کی دھیمی مسکراہٹ وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھے مل جائے گا، میں بہت خوش ہوں، آج وہ مجھے جلد مل جائے گا، پھر میری زندگی میں بھی سکون آئے گا، ایسا ہی ہوگا نا؟ زرد رنگ کے سوٹ میں آدھا دوپٹہ سر پر لیے آدھا نیچے ڈھلکا ہوا وہ تیزی سے ان کو دیکھ کر ان کی طرف آتے ہوئے بولی، ہاں صفورہ میری بیٹی، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تم نے دیکھا آج تمہیں آگ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے نا؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے، وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا کر رہے گا۔ میں نہ کہتا تھا صبر رکھو اور اللہ پہ یقین بھی۔ میری بیٹی، وہ انسان کو پچھتاوے میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، بشرطیکہ کا انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ کسی بھی انسان سے گناہ ہو جانا عجیب نہیں ہے، ہاں گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ بابا جی، مجھے نفرت ہے اپنے پرانے نام سے، میں اب فاطمہ ہوں، صفورہ نہیں۔ ہاں آپ کی باتیں مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں گی؟ مجھے شروع میں آپ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، آپ مجھے آگ سے ڈراتے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، نظریں ہنوز ان کے چہرے پر تھیں۔ تم پر اللہ بہت سخت ناراض تھا، جانتی ہو، معمولی بات نہیں جو کچھ تم نے کیا، اگر آج ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوتا تو تمہاری سزا 100 کوڑے ہوتی۔ جانتی ہو ایک کوڑا کھانا کتنا مشکل ہے، کہاں 100 کوڑے۔ تم محض کچھ دیر کے لیے اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتی تو کبھی وہ سب نہ کرتی جو تم نے کیا۔ میں بھی تمہیں دیکھ کر غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن میں نے سوچا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ماننے والا ہوں، ان کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ تھا کہ طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کر ان کو جو لہو لہان کیا، وہ پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہ کر سکے۔ الٹا جبرائیل کو یہ فرما دیا کہ ان کو کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ مانتا ہوں تم نے گناہ کیا، لیکن اس کے بعد تم پچھتائی بھی اور معافی کی طلبگار بھی ہو، تو میں تمہارے حق میں دعا گو رہنے لگا، اور مجھے لگتا ہے تمہاری اور میری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آج اپنا ماضی سوچوں تو خود سے گھن آنے لگتی ہے۔ میں نے اپنی محبت پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ آزمایا، اور سارم شاہ کا ساتھ پا کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ میری سوچ سے بڑھ کر اچھا رہا، لیکن ہم دونوں نے اپنی دنیا دوسروں کا دل توڑ کر آباد کی، بھلا وہ کیسے آباد رہتی؟ میری ماں بھی اس دنیا سے یہ سوچتے ہوئے چلی گئی کہ میں مظلوم ہوں۔ ہم نے ناجائز حربے اپنا کر جب ایک دوسرے کو پا لیا تو پھر قدرت کا انتقام شروع ہوا، جو بلا شبہ بہت زبردست اور مضبوط پکڑ والا ہوتا ہے۔ سارم کو ایک دن اچانک ایسا فالج کا اٹیک ہوا کہ وہ آج 12 سال گزرنے کے بعد بھی اٹھنے کے قابل نہیں ہوا۔ وہ اپنے گھر سے نکالا گیا تھا، میرے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، تو اس کے فالج کے بعد سے حالات بدتر سے بدترین ہوتے گئے۔ فاتقوں تک جو نوبت آئی تو ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم قدرت کی پکڑ میں آ چکے ہیں، مکافات عمل کی بھٹی میں جھونک دیے گئے ہیں، اور مکافات عمل کی بھٹی میں جانا کون سا آسان کام ہوتا ہے۔ پورے 10 سال میں اس اذیت میں رہی کہ سارم دن بدن نحیب سے نحیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلنا پڑا۔ پڑھائی پر کبھی توجہ ہی نہیں دی، پھر ایسے وقت میں احساس ہوا کہ کاش میں پڑھ لکھ جاتی تو آج شاید حالات اتنے بدتر نہ ہوتے۔ مجبوراً مجھے لوگوں کے گھر کام کرنا پڑا، جہاں بھی جاتی مجھے مفت کا مال سمجھا جاتا، یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ کسی کے گھر ٹک نہیں پاتی۔ پھر نہ جانے کیسے مجھے میری ہمسائی نے ایس پی صاحب کے گھر کا پتہ دیا کہ وہاں جا کر پتہ کروں، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب میرے رب کے حضور میری ندامت کے آنسو قبول ہو چکے تھے اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے اکمل صاحب کے لیے رکھ لیا۔ وہ کمزور تھے، بوڑھے تھے، انہیں کسی عورت کی ہر وقت کی ضرورت رہتی تھی جو ان کا خیال رکھتی۔ مجھے بھی اس سے بہتر کوئی کام نہ لگا، اور وہاں کا ماحول بھی ہر طرح سے آئیڈیل تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ذرا جیسا باحیا اور باکردار مرد نہیں دیکھا۔ مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ میں اس گھرانے کا حصہ بن گئی۔ داجی نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا اور سمجھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سارم کے علاج کے لیے میری بہت معاونت کی۔ بظاہر بہت کچھ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن میرے اندر کی آگ مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی تھی۔
ندامت کی آگ۔ ہر روز سجدے میں رب کے حضور معافی مانگتی اور اس کے مل جانے کی دعا کرتی تاکہ اس سے مل کر معافی مانگ کر اپنی آخرت سنوار سکوں۔ میری بیٹی، جس طرح تم نے جائز و ناجائز حربہ آزما کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اسی طرح معافی کے لیے بھی ڈٹ جاؤ۔ جو ہو سکتا ہے وہ کرو، بس خیال رہے اب غلط راہ کی مسافر نہ بن جانا۔ تم زرار سے خود بات کرو، کیا پتہ وہ کوئی راہ نکال لے۔ وہ بزرگ ہستی نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ سر پر دلاسا جو دیا تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی اثنا میں اس نے جو آنکھیں کھولی تو اس کو آنکھوں سے حقیقتاً آنسو روا تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ ان آنسوں میں اب بے چینی کے بجائے سکون کا عنصر بھی شامل تھا۔ وہ کتنی دیر چھت کو گھورتی رہی جہاں کی دیواریں اندھیرے میں دہشت ناک لگتی تھیں۔ اس کو اب سونا نہیں تھا، اپنے رب کے حضور جھکنا تھا کہ اس کا رب ہر بار خواب کے ذریعے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اور ہاں، جب رب کسی کا ہاتھ تھام لے تو ایسے ہی عقل میں نہ سمانے والے ذریعوں سے انسان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، مہربان اور رحیم۔ فضا کی خنکی نے ماحول پر عجیب وسو طاری کیا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شام کے نظارے بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ ایک کنال کے بنے گھر میں صحن میں لگے پودے اور پھول فضا میں دل فریب خوشبو چھوڑ رہے تھے، اور پودوں کو ابھی ابھی پانی لگنے کی وجہ سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں صحن میں کرسی بچھا کر بیٹھنا اور مٹی کی خوشبو سونگھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ صحن کے پرندوں کے پنجرے میں بھی اب پر خاموشی چھا گئی تھی۔ پرندے اب تھکے ماندے آنکھیں موندے سونے کی تیاری میں لگ رہے تھے۔ وہ ابھی تک کل کی ملاقات کے حصار میں تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہر منظر ہی خوبصورت، ہر لمحہ ہی دلکش معلوم ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کو سوچ کر اکیلے میں مسکرانے لگا تو جیسے اس کے مسکرانے سے منظر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بجنے والی فون کی بیل سے وہ خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں لوٹا۔ امان اللہ صاحب اسمبلی اجلاس میں گئے ہوئے تھے۔ وہ ملازمین کی فوج کے ساتھ گھر پر ہی موجود تھا۔ ہاں شیردل، سناؤ کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے کام دھندا؟ ارحم کے چہرے پر مقابل کی آواز سنتے ہی مسکراہٹ رینگی۔ ارے پاگل، تم سے کس نے کہا کہ تم ڈرو؟ ملک ارحم امان اللہ کا علاقہ ہے، یہاں چڑیا میرے پوچھے بغیر پر بھی نہیں مار سکتی، اور تم اس 2 ٹکے کے ایس پی سے ڈر رہے ہو؟ ارے تمہارا اپنا علاقہ ہے، جو مرضی کرو، تمہیں کسی ڈر و خوف میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے مقابل نے ایسا کیا کہا کہ اس کو تسلیاں دینی پڑیں۔ اس ایماندار پولیس آفیسر کا بھی کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلا ہے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑنے، ایک فون کال کی مار ہے ساری ایمانداری ناک کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گی۔ وہ تنفر سے بولا اور فون بند کر کے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ اس کا اچھا خاصا موڈ بگڑ چکا تھا۔ کچھ علاقے کے لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا، جو بار بار علاقے کے مسائل اس کے سامنے لا کر رکھتے، جیسے وہ ایم پی اے نہیں ان کا نوکر لگاؤ، اور اوپر سے ایسے قصے سن کر وہ ہتے سے اکھڑنے لگا۔ وہ سیاست میں اپنے باپ کے اصرار کی وجہ سے آیا تھا، ورنہ ایک دور تھا اس کی دلچسپی سیاست میں صفر تھی، لیکن اب جو آ ہی گیا تھا تو اس کو اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ پھر بھی کبھی کبھی وہ چڑ جاتا تھا سب تماشوں سے۔ ابھی بھی اس کا اچھا خاصا موڈ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا، ایک سرد آ بھر کر اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑے اور جم جانے کی تیاری کرنے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات 8:30 بجے وہ فارغ ہو کر واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ جس سوسائٹی میں وہ پڑھا رہی تھی وہاں ساری رات رونق لگی رہتی تھی۔ وہاں بھی اس وقت گاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اس کے مزاج میں عجیب سی کسل مندی چھائی ہوئی تھی۔ سارا دن یونیورسٹی میں کھپ کر، پھر آدھا دن بچوں کے ساتھ مغز ماری کرنا، اور رات کو بیٹھ کر پروجیکٹس بنانا۔ کل کا بھی اس کو اپنے حصے کا کام کر کے گروپ کے ہیڈ کو دینا تھا، اور یہی سوچ کر وہ مزید بیزار ہو رہی تھی۔ وہ دو من کے قدم اٹھاتی سست روی سے گھر کی طرف رواں تھی۔ خیالوں کی دنیا میں رہتے اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ سامنے سے ایک گاڑی اس کی طرف تیز رفتار سے آ رہی ہے، لیکن یہ ڈرائیور کی مہارت تھی یا اس کی اچھی قسمت؟ گاڑی اس کے قریب آتے ہی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ بھی چونک کر حقیقت کی دنیا میں لوٹی۔ او ہیلو محترمہ، آنکھیں کام کر رہی ہیں آپ کی یا کہیں سے کرائے پر لے دوں؟ گاڑی سے اچانک ایک جھنجھلایا ہوا خوبرو نوجوان برآمد ہوا تو زوفگن کو گہری شرمندگی نے آن گھیرا، کیونکہ غلطی سراسر اس کی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بہت مہذب انداز میں گویا ہوئی تو مقابل کو بھی اپنے جارحانہ انداز کو مدھم کرنا پڑا۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا جو سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں تھی، ہاتھوں پہ کالے دستانے پہنے وہ کالی رات کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو باہر؟ چلو اب آ بھی جاؤ۔ گاڑی میں سے لڑکی نے آواز لگائی تو وہ سر جھٹکتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زوفگن کندھے اچکاتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ سہل لگتی ہے مجھے یہ پردے کی
لڑکیاں احساس کمتری کا شکار، سر سے پیر تک کالی رات بن کر پھرے گی تو سب کالا ہی نظر آئے گا نا جاہل کو۔ اندر گاڑی میں موجود لڑکی نے تبصرہ کیا جبکہ وہ خاموش رہا، حالانکہ اسے لڑکی کے ان خیالات سے شدید اختلاف تھا، لیکن اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کو آگے بڑھا کر لے گیا۔ گزشتہ ملاقات کی طرح اس بار بھی وہ دونوں اسلام آباد کے مشہور مال سینٹورس میں ملاقات کے لیے موجود تھے۔ یہ جگہ ان دونوں کی پسندیدہ ترین تھی، حالانکہ لوگوں کی ریل پیل کی وجہ سے یہاں بہت رش لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں قدرے سائڈ پر رکھے ایک ٹیبل پر موجود تھے جہاں پر لوگوں کا گزر کم تھا۔ ان کے سامنے فرائض اور کافی کے 2 بڑے بھاپ اڑاتے کپ موجود تھے، اور ان دونوں نے یہ کافی اس وقت تک نہیں پینی تھی جب تک اس پر کڑوی ملائی کی تہ نہ جم جاتی۔ کیا سوچا تم نے نتاشا؟ میں تمہیں 3 بار پرپوز کر چکا ہوں۔ المیر نے خاموشی توڑی اور مسکرا کر اپنی محبوبہ کو دیکھا جو دیکھنے میں معصومیت اور حسن کا پیکر تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ماما تم سے ملنا چاہتی ہیں شادی سے پہلے، ان کی کچھ شرائط ہیں، تو تم مل کر ان کی بات سننے کو تیار ہو؟ نتاشا نے فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے اور بنویں اچکا کر اس کو دیکھا۔ ضرور ملیں گے، ظاہری بات ہے، تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، ان کے بھی کچھ تحفظات ہوں گے، المیر مضبوط لہجے میں بولا۔ المیر، تم بیوی کے ہوتے شادی کر رہے ہو، کچھ عجیب نہیں یہ بات؟ نتاشا نے اس کو جھیڑا۔ وہ مجبوری ہے، تم محبت ہو، سمپل، وہ کندھے اچکا کر بولا، لہجے میں پیار نمایاں تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی محبوبہ کے سنگ ہے۔ سو سویٹ آف یو، نتاشا کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ اب ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کچھ مستقبل کے وعدے، کچھ خواب، کچھ انکہی باتیں، لیکن اکثر نادان انسان کفران نعمت کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، جیسا شاید المیر کر رہا تھا۔ آج اس کا شاید دن ہی برا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ کی راہداری عبور کر رہی تھی جب تبھی علیشہ اور نور کے ایک ساتھ پیغامات موصول ہوئے کہ وہ دونوں آج یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ اس وقت اس کا موڈ بگڑ چکا تھا کیونکہ ان دونوں کے بغیر اس کو وہاں رہنا عذاب لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بامشکل تمام لیکچرز دے کر یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلی۔ وہ بس اب وہ الفاظ سوچ رہی تھی جن کے ذریعے اس نے علیشہ اور نور کی عزت افزائی کرنی تھی، جو وہ دونوں ایک ساتھ چھٹی کر کے بیٹھ گئی تھی۔ روشنی تو شادی کے بعد سے اب تک یونیورسٹی لوٹی ہی نہیں تھی۔ زوفکن کو اس پر بہت غصہ تھا۔ یونیورسٹی سے تھوڑا آگے چل کر اس کو گھر کے لیے رکشہ لینا تھا۔ جیسے تیسے وہ پسینے سے شرابور ہو کر سڑک پار کر کے رکشے تک پہنچی۔ گرمیوں میں اس کے لیے اس کا عبایا اور نقاب بڑی آزمائش ثابت ہوتا تھا۔ ابھی وہ رکشے میں بیٹھ کر تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ نہ جانے بائی پر شمس الدین کہاں سے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ نمودار ہوا اور اس کے رکشے کا پیچھا کرنے لگا۔ زوفکن چونکہ پیچھے بیٹھی تھی تو وہ یہ نظارہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ جتنی بھی بہادر بنتی تھی تو وہ ایک لڑکی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آج پہلی بار اس کو شمس الدین سے خوف محسوس ہوا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کچھ ہی وقت میں اس نے ایک فیصلہ کیا اور رکشے کو رکوا کر کرایہ دے کر سڑک کی دوسری طرف چلنے لگی۔ شمس الدین زوفکن کی یہ حرکت دیکھ کر ایک لمحے کو رکا اور الجھ گیا۔ اس ایک لمحے میں، اسی الجھن میں، اس نے آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر جو زوفکن کی حرکت کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ زوفکن مسلم ٹاؤن تھانے میں داخل ہو چکی تھی، مطلب وہ شمس الدین کی شکایت تھانے جا کر کرنے والی تھی۔ شمس الدین نے وہیں سے بائک گھمائی اور کچھ ہی پل میں وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ جو بھی تھا، اسے زوفکن سے ایسی بہادری کی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ جو پھولے سانسوں سے پسینے میں نہائی ہوئی تھانے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی تو کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں سر پکڑ کر رہ گئی۔ محترمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ مردانہ آواز پر زوفکن نے چونک کر سر اٹھایا تو جیسے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ چہرہ؟ حسن بھائی؟ زوفکن کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ وہ یکٹک سامنے کھڑے پولیس وردی میں ملبوس شخص کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں بے حد وجیح اور باروب لگتا تھا۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا زندگی میں کہ ایک لڑکی جو اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے دوست کو اپنا اصلی بھائی کہتی تھی، آج وہ بھائی اس لڑکی کو پہچاننے سے انکاری ہے اور اپنی گڑیا کو محترمہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ زوفکن کچھ ہی دیر میں سنبھل کر بولی تو انداز بہت پرجوش تھا۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز کانپ بھی رہی تھی اور آنکھوں سے ایک دم تواتر سے آنسو بہنے لگے۔ بہت برے آپ حسن بھائی، مجھے پہچانا بھی نہیں؟ زرار حسن جو ابھی اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، پہلے تو عبایا اور نقاب میں موجود لڑکی سے ٹکرایا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ آج کل وہ ویسے بھی الجھا الجھا ہی رہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آواز اور بات سن کر اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا زندگی اس کا سامنا اس کے کچھ بہت اپنوں سے ایسے کروائے گی۔ او میرے خدا، زوفگن گڑیا، وہ میری چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے اب۔ زرار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہے تو خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ زوفگن بہتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی، اب اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے خود سے لگا کر دلاسا دینے لگا۔ وہ بھول گیا تھا وہ اس وقت تھانے میں ہی کھڑا تھا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ضحاک یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اسے کل رات سوسائٹی میں ملی تھی۔ زوفگن، کہاں چلے گئے تھے آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ دیکھو کوئی ایسا بھی کرتا ہے، تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کمینہ بھی نہ جانے کہاں گیا، آدھی زندگی گزر گئی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کمبخت ملتا ہی نہیں۔ امی ابو کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے جس وقت انکل آنٹی کی ضرورت تھی وہ بھی نہ رہے میرے پاس۔ کتنا ظلم کیا نا سب نے میرے ساتھ، مجھے اکیلا چھوڑ کے سب چلے گئے۔ زرار زوفگن کو دیکھتے ہی پھٹ پڑا، اسے لگا اگر اس نے ابھی یہ سب نہیں کہا تو زوفگن پھر کہیں کھو جائے گی۔ ہر وقت فولاد بنے ایس پی زرار حسن کا نہ جانے یہ کون سا روپ تھا جو ڈی ایس پی ضحاک دیکھ رہا تھا اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ہم شرمندہ ہیں بھائی، ہم سب بہت شرمندہ ہیں آپ کو اکیلا کر کے۔ پورے 11 سالوں بعد وہ دونوں ملے بھی تو کہاں اور کیسے؟ زوفگن بس رو رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اس کو اس کا ایک بھائی مل گیا تھا۔ قدرے تنگ اور کچھ عجیب قسم کی گلیوں میں بنے فلیٹ وہ جس وقت داخل ہوا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ قسم پرسی میں زندگی گزارنے والے کن حالوں میں رہتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں کچن بھی تھا، چارپائیاں بھی اور کچھ روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی۔ کیسا عجیب ہے نا انسان، جتنے وسائل ملتے ہیں اتنی اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، ورنہ بہت محدود وسائل میں رہ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ کر محض سوچ کر رہ گیا۔ امی یہ دیکھے کون آیا ہے؟ زوفگن کی آواز پر رشیدہ بیگم جو سلائی مشین پر سر دیے بیٹھی تھی، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے وہ کافی مگن معلوم ہوتی تھی۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو سامنے ہنستے مسکراتے پولیس وردی میں ملبوس خوبصورت اور پروقار نوجوان کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کس کو لے آئی ہو گھر میں؟ پولیس؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو نہ پہچانے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ زرار حسن نے شرارتی انداز میں زوفگن سے پوچھا۔ وہی جو اس کی بہن نے کیا تھا جب اس کے بھائی نے اس کو پہچانا نہیں تھا۔ زوفگن بھی جواباً شرارت سے گویا ہوئی۔ آنٹی ناچیز کو زرار حسن کہتے ہیں۔ اب کی بار رشیدہ بیگم کے پاس آیا اور سر جھکا کر تعارف کروایا۔ او میرے اللہ حسن، یہ تم ہو؟ میں صدقے اپنے بیٹے سے کیا ہو جو میرا سامان ابھی تک نہیں ملا، مجھے میرے اللہ نے میرا حسن لوٹا دیا۔ رشیدہ بیگم اپنی خوشی کی انتہا پر تھیں، وہ اس قدر پرادار حسن کو دیکھ کر ایک لمحے کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ دوسرا وہ نظر بھی تو اتنے لمبے عرصے بعد آیا تھا، یہی وجہ تھی انہوں نے بہتی آنکھوں کے ساتھ زرار کو اپنے سینے سے لگایا کہ اپنی تڑپتی سسکتی ممتا کو تسکین دے سکیں۔ میری جان کہنے کو میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن دونوں ہی اپنی ماں کو اکیلا کر گئے ہیں۔ بتاؤ نا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ اب حسن کا منہ چوم رہی تھی اور حسن نے بھی بہت عرصے بعد اپنے دل میں ٹھنڈک سی محسوس کی تھی۔ پاس کھڑی زوفگن کے لیے بھی اپنے آنسو روکنا مشکل ہو گیا۔ اتنے عرصے بعد اس گھرانے کو کوئی خوشی ملی تھی، آنکھوں نے تو چھلکنا ہی تھا۔ آنٹی میں شرمندہ ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نے پچھلے 11 سالوں سے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ یہ نالائق لڑکی تو مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ہمیں ڈھونڈیے گا مت اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے گا۔ بھلا بتائیں آنٹی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ میں نے جن رشتوں کو سگے رشتوں کی طرح رکھا، میں ان رشتوں کے بغیر آگے بڑھ جاؤں یا ان کو بھول جاؤں؟ اب زرار بھی شکوے کر رہا تھا۔ مجھے اللہ نے کوئی بہن یا بھائی نہیں دیا تو میں ان دونوں کو بہن اور بھائی کی صورت میں پایا، لیکن بھائی بھی کمبخت نکلا، مجھے بتا کر نہیں گیا اور بہت نالائق ترین نکلی۔ امی ابو کے بعد مجھے آپ لوگوں کی اشد ضرورت تھی، تب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر دادا جی نہ ہوتے تو میں اکیلے پن کے احساس سے کب کا مر چکا ہوتا۔ حسن میرے لختے جگر، ہم بھی شرمندہ۔ اس وقت حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، ایک ماں کو اس کا کھویا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا وہ خوش کیسے نہ ہوتی؟ بھائی آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز بیٹھے نا، میں جانتی ہوں یہاں کچھ بھی ایس پی زرار حسن کے شایان شان نہیں۔ مجھ سے مار نہ کھا لینا نکمی لڑکی، ویسے بھی مجھے تم پر بہت غصہ ہے۔ زوفگن کی بات پر حسن نے اس کو ڈپٹ دیا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا تو اب آپ اپنی گڑیا کو ڈانٹیں گے؟ وہ تعجب سے بولی۔ اب گڑیا بڑی ہو چکی ہے، سو اب سے آپ گڑیا نہیں، ایک بھائی کی شہزادی بہن ہے۔ دیکھا، میں تبھی کہتی تھی آپ میرے اصلے والی بھائی ہیں،
اور وہ سمان بھائی چائنا کے بھائی ہیں، مطلب نقلی۔ سوبکن کی بات پر تینوں مسکرا دیے، لیکن سمان کے ذکر پر سب کے دل بجھ سے گئے۔ آنٹی، آپ اپنے اس بیٹے پر ضرور یقین رکھیے گا، وہ آپ کو آپ کا سامان ضرور ڈھونڈ کر دے گا، حسن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ رشیدہ بیگم کے دکھی تاثرات دیکھ چکا تھا۔ حسن، یقین کرو تم آج مل گئے 11 سالوں بعد، مجھے لگ رہا ہے مجھے میرا سامان کا دوسرا روپ مل گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ وہ اٹھی اور حسن کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، اور حسن آنکھیں بند کر کے ان کا لمس محسوس کرنے لگا۔ وہ بھی کتنے عرصے بعد ماں باپ کے رشتے کو ترس رہا تھا۔ میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوں، مجھے بھی میری ماں کا ایک روپ مل گیا۔ حسن نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اندر آتے مصطفیٰ صاحب کے قدم وہیں جم گئے۔ دیکھیں مصطفیٰ صاحب، ہمارا حسن لوٹ آیا ہے، رشیدہ مہر بیگم نے فرتے جذبات سے کہا۔ ان کی آنکھیں بار بار تشکر کے احساس کے تحت بھیگ رہی تھیں۔ امی، صرف حسن نہیں، ایس پی زرار حسن، سوبکن کے لہجے میں فخر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے بازو با کیے، وہ تیزی سے آ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ماشاءاللہ، ہمارا حسن اب اتنا گبرو جوان ہو گیا ہے کہ مجھ نہیں بلٹے کے بازوں میں بھی نہیں سماتا۔ پراؤڈ آف یو مائی سن۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کو کندھے پہ تھپکی دی اور اس کو سیلوٹ کیا تو حسن جی بھر کر شرمندہ ہو گیا۔ آپ سب مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں آج بھی آپ سب کے لیے وہی پرانا حسن ہوں، میں بالکل نہیں بدلا۔ یہ شوخی مجھے زیادہ سر پر چڑھا رہی ہے۔ زرار نے سوبکن کی چٹیاں کھینچی۔ یہ والی عادت سمان بھائی کی تھی، آپ میرے اصلی بھائی ہیں نا، تو اصلی ہی رہیں، نقلی نہ بنے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہاں موجود نفوس سب چہروں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اس گھر میں کہہ کے گونجے تھے، اس گھر کے مکینوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، اور کیوں نہ وہ خوش ہوتے، سمان کا حسن لوٹ آیا تھا۔ اس گھر کے مکینوں کو اب پختہ یقین ہو چلا تھا کہ ایک دن وہ سمان سے بھی ملیں گے۔ آج ان سب کی عید تھی، آج ان سب نے اپنے رب کے آگے سجدہ شکر بجا لانا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کاٹنے والے بہت اچھے سے جانتے کہ ان رات کی کالک کس طرح انسان کے ماضی کو صاف کر کے دکھاتی ہے۔ جی ہاں، کہنے کو رات کالی ہوتی ہے، لیکن انہی کالی راتوں میں دکھ، اذیت اور ماضی کے دریچے انسان کے لیے روشن تر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روشنی سے انسان کی آنکھیں اس قدر چندیا جاتی ہیں کہ ان کی نیند ہی کہیں کھو جاتی ہے۔ وہ بھی نہ جانے کتنی راتوں سے جاگ کر اپنی محبت اور ماضی کو یاد کر رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنکھیں جو بند کرتا تو آنکھوں میں چبھن ہی چبھن محسوس ہوتی، اور اپنی تضحیک کے احساس کے ساتھ سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ محبت کی کومپل ابھی تو پھوٹی تھی، اور ابھی اس کو کچل دیا گیا تھا۔ تو وہ سب کیا تھا؟ میرے ساتھ نائٹ پارٹیز میں جانا، جگہ جگہ گھومنا، اور ہاں وہ بھی کہ تم بہت اچھے ہو، ایسے ہی رہنا ہمیشہ۔ تو کیا وہ سب دھوکہ تھا؟ اس کے لیے تو شاید اس کی خواہشات سب سے پہلے ہیں، یہاں تک کہ محبت سے پہلے بھی۔ لیکن محبت، کس محبت کی بات کر رہا ہوں میں؟ محبت ہوتی تو یہ سب نہ دیکھنا پڑتا، محبت ہوتی تو وہ میرے نقطۂ نظر کو سمجھتی، ایسے تو راہیں الگ نہ کرتی۔ خود ہی کسی عدالت میں کھڑا، اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں پڑا وہ وجود خود ہی سے سوال و جواب کر رہا تھا، اکیلا جو پڑ گیا تھا۔ تبھی قریبی مسجدوں سے فجر کی اذانوں کی آواز کانوں میں پڑی تو اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی جو روشن ہو کر صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ ایک اور رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ اس نے بھر کر سوچا اور آنکھیں بند کر کے اذانیں سننے لگا۔ نہ جانے کیوں اذانوں کی آواز اس کے تڑپتے دل پر ٹھنڈی پھوار برساتی تھی۔ کتنا سکون ہے ان آوازوں میں، یہ ساری رات کیوں نہیں گونجتی تاکہ میرے دل کو سکون ملتا رہے۔ مائیکل نے دکھ سے سوچا، میں مسلمان تو نہیں، لیکن مجھے یہ مسلمانوں کی اذان اتنا سکون کیسے دے سکتی ہے؟ وہ اب کی بار الجھ گیا۔ ایک دم اس کے سامنے وہ چہرہ گھوم گیا جو اس کو انتہائی معصوم اور سادہ لگتا تھا، لیکن اس چہرے پر اتنا سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی چاہیے ویسا سکون۔ اب کی بار مائیکل اٹھ بیٹھا اور اپنے بالوں کو جکڑ لیا۔ شیزا، تمہیں تمہارا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہارے نبی کی بھی یہی تعلیم تھی کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ وہ اذیت کی انتہا پر آ کر سوچنے لگا تھا، ہاں، اللہ اور نبی، اتنے احساس والے دین سے ابھی تک کیوں دور ہوں میں؟ اب کی بار جیسے مائیکل کے دماغ میں کچھ نیا سما گیا۔ اف، میں پاگل ہو گیا ہوں شاید۔ وہ اٹھا اور فوراً سے باتھ روم میں گھس گیا۔ ہاں، محبت پاگل کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، نہ جانے اب وہ پاگل ہو جاتا یا سنبھل جاتا۔ اس بات کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ مجھے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ میری محبت اتنی فالتو تھی کہ اسے ایک پل میں 2 کوڑی کا کر دیا جائے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کو مڑ کر نہیں دیکھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے وطن نہیں گیا، تمہاری وجہ سے صرف میں نے پڑھائی میں دل لگایا تاکہ تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔
जितनी तुम खूबसूरत हो तुम्हें उतनी खूबसूरत ज़िंदगी दे सकूं तुम शायद भूल गई, लेकिन मुझे याद है शुरू में मैं ही तुम्हारे ऑडिशंस में तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारा हौसला मैंने ही बढ़ाया था, और आज तुम मुझे ही तंग नज़र कहकर उस हैदर अब्बास के साथ आगे बढ़ना चाहती हो जो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। वो अब शीशे के सामने खड़ा खुद कलामी कर रहा था। नहीं, मैं तुमसे एक बार और सवाल करूँगा, मैं ज़रूर उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगा। अब वो तौलिया ज़ोर से बेड पर उछालता हुआ वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसके शब रोज़ उस पर तंग होते जा रहे थे, उसके पास कोई भी अपना नहीं था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चहकते महकते लहजे को सुनकर उनकी तो दुनिया रोशन हो जाती थी। उनकी समात में जैसे रस खोल दिया जाता था, वही तो था उनकी दुनिया का महवर, उनका अजीज़ जान पोता। एसपी साहब, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, अंदर तशरीफ़ लाइए। अकमल साहब ने किताब बंद कर कई सामने मेज़ पर रखी और व्हील चेयर को घसीटते हुए उसके करीब आ गए। दाजी दाजी दाजी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वो झूमते हुए अकमल साहब के पास आया, चमकती आंखों और अपने हसीन चेहरे पे बहार जैसे रंग लिए उनके गले लग गया। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, तब भी एसपी ज़रार हसन इतना चहक रहे हैं, वरना ये सड़ियल ही रहते हैं हर वक्त। यार एक बात बताओ, तुम अपने नाम के साथ हसन क्यों लगाते हो? इकबाल क्यों नहीं? तुम्हारा बाप तो इकबाल था ना। वो हसन की बात सुनने के बजाय नया नुक्ता लेकर बैठ के मकसद हसन को छेड़ना था। इसलिए दाजी के ज़रार के साथ हसन बहुत खूबसूरत लगता है। देखें, अबू का पूरा नाम इकबाल हसन, तो एक दिन मैंने बैठकर सोचा कि ज़रार के साथ कौन सा नाम अच्छा लगेगा, ज़रार इकबाल या ज़रार हसन, तो दूसरा नाम ज़्यादा अच्छा लगा। बस तभी से मैंने वही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप खुद ईमानदारी से बताएं, जचता है ना ये नाम, ज़रार हसन? बात के आखिर में उसने शरारती लहजे में कहा और कान के पीछे खुजली की। आह दाजी, मुझे मेरे अपने मिल गए। हाँ, सोफकन और रशीदा आंटी, मुस्तफ़ा अंकल सब मिल गए, लेकिन वो अब भी नहीं मिला। उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। हसन का लहजा बहुत पुरजोश था, उसे अकमल साहब को खबर देने की बहुत जल्दी थी, तभी वो वर्दी बदले बगैर सीधा यहीं आ गया। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अकमल साहब ने आसमान की तरफ निगाह करके शुक्र अदा किया और दूसरी तरफ ज़रार से खाने के लिए पूछने का बाइश से आती फातिमा के कदम ये बात सुनकर वहीं जम गए। उसके लिए एक कदम आगे या पीछे करना अजाब हो गया। जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके वो गुनाह के दलदल में सर तक धंसी हुई थी, उनका जिक्र सुनकर एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी के गढ़ों में गिर गई। आंखों से पानी ऐसे बरसने लगा जैसे सदियों के रुके पानी को रास्ता मिल गया और वह आंखों के रास्ते बाहर आने को बेताब था। फातिमा मेरी बच्ची, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो और क्यों रो रही हो? अकमल साहब की नज़र उस पर पड़ी जो खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। हसन ने भी मुड़कर फातिमा को रोते देखा तो परेशान हो गया। दाजी, वो मैं सर ज़रार को खाने का पूछने का आई थी। वो हत्तल अमकान कोशिश कर रही थी कि अपने आंसू पर काबू पा ले, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज़ रुन चुकी थी। मेरी बच्ची, अच्छा रोना तो बंद करो, इधर आओ मेरे पास। बताओ क्या हुआ? सारिम तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या? अकमल साहब के अंदर छुपा प्यार उसे और रुला रहा था। हाँ, होता है ना, जब इंसान किसी दुख में हो तो अपना कोई तसल्ली भी दे तो आंखें छलकने लगती हैं। नहीं दादी, सब ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। वो ये कहकर बाहर भागी। अब वहाँ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। दादी, मैंने फातिमा को इस तरह पहली दफ़ा रोते हुए देखा, खुदा खैर ही करे। हसन ने अब उनकी तरफ देखा। बड़ी सब्र वाली बच्ची, आज तक इसको कभी रोते हुए नहीं देखा। खैर, तुम बाद में इसे एतमाद में लेकर ज़रूर पूछना कि क्या बात है। वो तफक्कुर से बोले। जी दादी, वो महज सर हिलाकर रह गया। अच्छा दादी, सुने तो सही। वो फिर से पुरजोश हुआ। अब जब तक वो सारी कहानी अकमल साहब को ना सुना लेता उसको सुकून नहीं आना था। अकमल साहब को वो उस वक्त ऐसा बच्चा लगा जो अपना पसंदीदा खिलौना मिलने पर खुश होता है। वो मुस्कुराकर उसको सुनने लगे और उसकी अबदी खुशियों की दुआ करने लगे। अच्छा, तो फिर तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना अपने इस इंतहाई फैसले से पहले? सामने सोफे पर बैठी जेवरों से लदी फंदी मेकअप से अटे चेहरे वाली खातून कुछ अजीब ही लग रही थी। शातराना तेवर और तैयार तो ऐसे थी जैसे नई नवेली दुल्हन हो। उसे एक पल को ज़रा अजीब लगा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया। बैठने का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो किसी सल्तनत की मलका हो। वो खुद सोफे पर एक तरफ सिमट कर बैठा हुआ था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सोच लिया अच्छे से। वो उसके जवाब देने से पहले ही बोल पड़ी। इतनी देर में वो सामने से आती दिखाई दी तो उसकी आंखें चमक उठी। सेकंड फ्लोर पर 3 कमरों को नहायत नफासत से रखा हुआ था। हर चीज़ तरीके सलीके से अपनी जगह पर मौजूद थी। उस घर के मकीन भी खूबसूरती और नफासत में अपना कोई सानी नहीं रखते थे।
उस पल अलमीर ने उन दोनों माँ बेटी को देखकर सोचा, अच्छा अलमीर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। बीवी के होते हुए तुम नताशा से शादी के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हारी बीवी प्यारी नहीं या तुम मुतमईन नहीं? आंसा बेगम की आवाज़ पर उसने नज़रें नताशा से हटाई, जो ट्राउज़र और शर्ट में खुले बालों के साथ बहुत मॉडर्न लग रही थी। आंटी, इस सवाल का जवाब मैं नताशा को दे चुका हूँ। क्यों नताशा? उसने मुस्कुराकर अपनी मोहब्बत को देखा जो सीधा दिल में उतर रही थी। चलो नताशा से ही पूछ लूँगी, मगर निकाह से पहले मेरी एक शर्त है। जाहिर है मेरी एक ही बेटी है, मुझे इसके मुस्तकबिल की बहुत परवाह है। उन्होंने प्यार से नताशा को देखा जो उसका हाथ थाम दिया। बिल्कुल, आप अपनी जगह हक बजाने पे, इसलिए मैं साथ ही इंतज़ाम करके आया हूँ। ये रहे उस मकान के कागजात। मैंने इस्लामाबाद गुलजार कायद में मकान लिया है, और क्योंकि मेरा मुस्तकिल यहीं रहने का इरादा है, बस मैं ये नहीं जानता था कि एक दिन अचानक मेरी मुलाकात नताशा से होगी, और फिर उसके बाद मुझे इसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरा ये मकान नताशा की किस्मत में ही था, लिहाजा मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो सर झुकाए इतराफ़ कर रहा था। नताशा बेटा, जाओ अलमीर के लिए अच्छी सी चाय लाओ और साथ कबाब भी तल लेना, आंसा बेगम ने नताशा को कहा, जो मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। और तुम्हारे घर वालों को इस बात का इल्म हो गया तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुझे परवाह नहीं, मैंने भी अम्मी की बात मान ली ना। मेरा भी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं, और वो मेरी बीवी रोशनी अल्लाह मियाँ की गाय है, उससे मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अलमीर ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। गुड, वो खुश होते हुए बोली। अच्छा आंटी, ये कागजात मैंने नताशा के नाम ये मकान कर दिया है। अब वहाँ नताशा ही जाएगी और उस मकान को घर बनाएगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी के अभी नताशा को ब्याह कर ले जाए। क्या कीमत है उस मकान की? आंसा बेगम ने सरसरी से अंदाज में कागजात को लापरवाही से देखते हुए पूछा। 3 करोड़। खैर, जितना भी महंगा हो जाए, नताशा से महंगा तो नहीं हो सकता, उसने खुले दिल से कहा। बरखुरदार, तुम अब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अब वो कागजात सामने टेबल पर रखे। नहीं आंटी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शायद आपको अभी यकीन ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देर इंतज़ार कर लें, वक्त खुद साबित कर देगा। वो एक अज़म से बोला तो आंसा बेगम ने भुरुएं उचकाई। चलो ऐसे ही सी 2-4 दिन का इंतज़ार कर लो, तुम भी तैयारी कर लो और हम भी तैयारी कर लें, और फिर चंद गवाहान लेकर आ जाना, फिर देख लेंगे। इतनी देर में नताशा ट्रे में चाय और कबाब ले आई। हाँ, एक और बात, नताशा खरीदारी में इतनी माहिर नहीं है। अरे इंटरनेट का दौर है आजकल, कौन सा मुश्किल काम है। कमरे में मौजूद तीनों नफूस इस बात पे एक साथ मुस्कुरा दिए। अपनी तरफ से वो सब कुछ तय कर चुके थे, लेकिन एक चीज़ जो थी वो थी किस्मत, और किस्मत के खेल बड़े निराले हैं। उसमें अक्सर औकात लोगों को मात मिल जाती है, और अपना असल भूलकर हर हद पार करने वालों के मुकद्दर में तो वाकई मात लिखती जाती है। सुरमई शाम ने हर सू अपने अंधेरे फैला दिए, लेकिन ये शाम इसलिए भी उदास लग रही थी कि मुसलसल 2 दिन से होने वाली बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, और गीला मौसम अक्सर इंसानों को अंदर से उदास करता है। हसास लोगों के बारिश के साथ एहसास जुड़े होते हैं कि बारिश का पानी बरसने के साथ उनकी आंखें भी बरसती हैं। वो भी शाम के साए तले बरसती बारिश और आंखों के साथ बूंद पर निगाह किए टेरेस पर खड़ी थी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपना शौहर, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने तो बहुत कड़ा फासला तय किया था कि अपने शौहर के मुंह से उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनी, लेकिन इतनी अना तो उसमें भी थी कि वो मोहब्बत की भीख ना मांगती। इसलिए वो लापरवाह बन गई। हाँ, कभी कभी आंखें छलक जाती, जाहिर है वो लड़की थी, इसलिए वो अपने रब से दुआ करती, या तो उसे उस मोहब्बत से बेनियाज कर दे, या उसे उसका शौहर मुकम्मल तौर पर मिल जाए। अब न जाने उसकी कौन सी दुआ कबूल होनी थी। फ़ोन की पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया, जैसे फ़ोन के ही इंतज़ार में थी। मुकाबिल का चहकता अंदाज कोई और ही कहानी सुना रहा था। उसने मध्यम लहजे में सलाम किया और आंखों से 2 मोटे मोटे गिरने वाले आंसू पोरों पर चुन लिए। बहुत खुश हूँ, वजह तुम जानती हो। अलमीर की बात पर रोशनी जख्मी सा मुस्कुराई। जी जानती हूँ, आप नताशा से निकाह करने वाले हैं। मुबारक हो। मुबारक तो तब देना जब निकाह कर लूँगा। अभी ये बताओ अम्मी कैसी है और दरे शेवार का क्या हाल है? तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो उसके साथ कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं जा रही? पहले ही तुम्हारा बहुत हरज हो चुका है, मज़ीद देर मत करो। वो अपनी हाँके जा रहा था, ये जाने बगैर के मुकाबिल का क्या हाल है? अम्मी भी ठीक है और नूर भी, और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मेरा अब दिल नहीं करता जाने का। खैर, आपने अम्मी और नूर को बताया अपने निकाह के बारे में? रोशनी ने सामने गहरे काले आसमान को देखा, जहाँ चांद चमक कर ज़मीन को अपनी रोशनी दे रहा था।
روشنی کو اپنا آپ بالکل چاند کی مانند لگا، جو دوسروں کو تو روشنی دے لیکن حقیقت میں وہ تنہا ہے، وہ بھی اس گھر اور اس گھر کے مکینوں کے لیے اپنے نام کی عملی تصویر بنی تھی، لیکن اندر سے وہ تنہا تھی، اپنا دل کسی کے سامنے کھول کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ نور بھی بس اتنا جانتی تھی کہ المیر نے روشنی سے شادی دباؤ میں آ کر کی، اور اس کا رویہ روشنی کے ساتھ ایک حقیقی شوہر والا نہیں۔ اس سے زیادہ روشنی نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ نور کو بھی نہیں۔ وہ اپنے دکھ اپنے تک رکھ کر باقیوں کے لیے مسکرانا چند دنوں میں ہی سیکھ گئی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا، بتا دوں گا، ابھی کون سی جلدی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور اگر میں بتاؤں تو؟ روشنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ واقعی لاپرواہ نہ ڈر تھا یا بن رہا تھا، روشنی اندازہ نہیں لگا سکی، کیونکہ المیر پہلے ہی دردانہ بیگم کے ایموشنل بلیک میلنگ میں آ چکا تھا۔ المیر، اس سب میں میرا کہاں قصور نکلتا ہے؟ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا۔ سوری روشنی، لیکن امی کو میں نے منع کیا تھا، یہ سوال تم امی سے کر لینا، کبھی میرے پاس اس کا جواب نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا اور روشنی بند فون کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے مسٹر المیر، تمہیں تمہاری زندگی مبارک، میں اب مزید اس دکھ میں مبتلا نہیں رہوں گی، آگے بڑھ کر دکھاؤں گی میں کوئی اتنی گری پڑی نہیں کہ محبت کی بھیک مانگوں۔ ٹھیک ہے، تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب یہ محبت صرف میرے تک ہی رہے گی۔ ایک عزم سے سوچتے ہوئے وہ بے دردی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ روشنی میری جان، تم رو رہی ہو؟ نہ جانے دردانہ بیگم کہاں سے ٹیرس پر چلی آئی۔ نہیں امی، وہ بارش کا پانی منہ پر پڑا تو وہ صاف کر رہی تھی، روشنی نے ایک دم بہانہ گھڑا۔ اچھا چلو اب اندر آؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ وہ قریب آئی اور اس کا ماتھا چوما۔ جی امی، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ اب نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تم بھی آ جاؤ، اور اس نور کو بھی بلا لو، یونیورسٹی سے آ کر سو رہی ہے، نکمی لڑکی، نہ گھر کی فکر ہے نہ باہر کی۔ اگر کل کو اس کی شادی کروا دوں تو یہ تو میری ناک کٹوا دے گی۔ اب ان کی توپوں کا رخ نور کی طرف تھا۔ کوئی بات نہیں امی، شادی سے پہلے میں بھی ایسی تھی، بلکہ میرا خیال ہے ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی وکالت کی، ہر کام میں اسے اپنے ساتھ لگایا کرو۔ اللہ خیر کا وقت لائے، تمہارے ہاں جلدی کوئی خوشی کی خبر ہو، میری دلی تمنا ہے تو میں تو تمہیں ہلنے بھی نہیں دوں گی۔ دردانہ بیگم کی آخری بات پہ روشنی کے دل پہ جیسے کسی نے گھونسا مارا، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ سنبھل جائے گی آنٹی، میرے ساتھ کرواتی ہے کام، آپ فکر نہ کریں، وہ کچھ سنبھل کر بولی۔ المیر کا فون آیا، اسلام آباد جا کر وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہاں پر ماں بہن بھی ہے۔ جی امی آیا تھا، یہ لیں میں آپ کو نمبر ملا دیتی ہوں، آپ بات کر لیں۔ وہ نمبر ملا کر ان کو دے کر اندر نور کو جگانے چلی گئی تاکہ سب مل کر کھانا کھا سکیں۔ اس کی جب بھی المیر سے بات ہوتی اس کا انداز ایسے ہی بجھا بجھا ہو جاتا اور اسے خود کو سمجھانے میں وقت لگتا تھا۔ اب وہ تھک گئی تھی، خود کو اذیت رکھ رکھ کر وہ ابھی سے تھکنے لگی تھی، خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے۔